باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی بھلائی کے لیے بے شمار احکامات اتارے اور ان احکامات کا انسانوں کو پابند بنایا۔ اس کی پابندی کرنے میں خود انسان کے لیے اپنی زندگی کے لیے بھلائی ہے، اس کے معاشرے کے لیے بھلائی ہے، اور اگر آدمی اس کی پابندی نہ کرے تو اس میں خود اس کا اپنا نقصان ہے، کسی دوسرے کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ انہی احکامات میں سے ایک حکم وہ ہے جس کی تلقین اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں انسانیت کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت کا، نگاہوں کو نیچی رکھنے کا۔ آدمی اپنی آنکھ کا استعمال غلط کاموں کے لیے نہ کرے، غلط چیزوں کو نہ دیکھے، ایسی چیزوں کے لیے اپنی نگاہ کا استعمال نہ کرے جس کا دیکھنا اللہ رسول کی طرف سے اس کے لیے جائز قرار نہیں دیا گیا۔ نگاہ کا استعمال چونکہ بڑا آسان ہے آج کے زمانے میں بھی اور ہر زمانے میں بھی، یہ وہ گناہ ہے جس کو کرنے کے لیے کوئی خاص جتن نہیں کرنے پڑتے ہیں۔ آدمی دوسرے گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرنے پڑتے ہیں، کچھ جتن کرنے پڑتے ہیں، تو وہ ذرا سا مشکل ہوتا ہے۔ جھوٹ بولے گا تو سامنے والا اس کے جھوٹ کو پکڑے گا، اور جب اس کا جھوٹ فاش ہوگا تو اس کی رسوائی ہوگی۔ غلط کام اور دوسرے انداز سے کرے گا تو کہیں نہ کہیں اس کی ذلت اور اس کی رسوائی اس میں ہوتی ہے۔ اس طرح آپ جو بھی گناہ دیکھیں ان گناہوں کو کرنے میں کہیں نہ کہیں کوئی دشواری ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کا کرنا ایک گناہ مشکل ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جو کرنا چاہے اس کے لیے کوئی پابندی نہیں، کوئی حیا نہیں، کوئی عار نہیں، کسی کی کوئی پرواہ نہیں، اور پھر آدمی ہزار مواقع نکال کر گناہ کر لیتا ہے، لیکن پھر بھی اس میں کچھ جتن کرنے پڑتے ہیں۔ جس گناہ کا تذکرہ اس وقت زیر بحث ہے، جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، بد نگاہی کے گناہ کا، اپنی نگاہ کے غلط استعمال کے گناہ کا، یہ گناہ اتنا آسان ہے کہ اس کو کرنے کے لیے آدمی کو کچھ بھی جتن نہیں کرنے پڑتے۔ اپنی آنکھ کو ذرا سا گھمایا اور آدمی نے گناہ کر لیا، پارسا کے پارسا بھی رہے اور گناہ کی لذت بھی حاصل کر لی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ بندے نے کوئی گناہ کیا ہے۔ ایک آدمی نماز روزہ بھی پڑھتا ہے، حاجی نمازی بھی ہے، عبادت گزار بھی ہے، عالم علماء بھی ہے، لیکن اپنی نگاہ کا ذرا غلط استعمال کرے گا اور غلط استعمال کر کے اس گناہ کا ارتکاب کرے گا، اس کے باوجود بھی لوگ اس کو پارسا سمجھیں گے، کیونکہ اس گناہ پر عام طور سے کسی کو اطلاع نہیں ہوتی ہے، اور اس گناہ کے کرنے کے لیے کوئی خاص جتن آدمی کو نہیں کرنے پڑتے۔ لیکن یہ بیماری جتنی ہلکی ہے
اتنی ہی زیادہ خطرناک اور اتنا ہی زیادہ یہ بیماری انتہائی زہریلا اور کینسر ہے۔ اگر آدمی نے اپنی نگاہ کے غلط استعمال پر پابندی نہیں لگائی اور اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی عادت کسی نے نہیں ڈالی تو یہ بیماری ایسی ہے، میں نے بتایا، چونکہ اس کا کرنا بڑا آسان ہوتا ہے اس لیے اس کا چھوڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب آدمی اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، بدنگاہی کی بیماری میں، عورتوں کو دیکھنے کی بیماری میں، غلط چیزوں کو دیکھنے کی بیماری میں، تو پھر اس کا چھوڑنا انتہائی دشوار ہوتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے یہ بیماری اس کے اندر کینسر کی طرح بالکل پیوست ہو جاتی ہے، اور آدمی اپنے مقام اور مرتبے میں چاہے جیسا بھی ہو، سماج میں اس کی جون سی بھی عزت ہو، لیکن اس گناہ کا چھوڑنا اس کے لیے دشوار ہوتا ہے، اور پھر اس گناہ میں وہ زندگی کے آخری لمحے تک مبتلا رہتا ہے۔ کیا چھوٹا، کیا بڑا، کیا نوجوان، کیا بوڑھا، ایسے لوگ بھی دنیا میں یقیناً پائے جاتے ہیں کہ جو کوئی گناہ نہیں کر سکتے، ان کے بدن میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں اگر میں یہ کہوں تو ان کا پاؤں قبر میں لٹکا ہوا ہے، لیکن ان کی نگاہ غلط ہوتی ہے اور وہ بدنگاہی کے شکار ہوتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، گناہ کی طاقت ان کے اندر نہیں رہی۔ مگر وہی شاعر نے جو کہا تھا کہ رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے، دیکھ کر ہی کم سے کم تسلی ہوتی ہے۔ تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی عمر کے آخری مرحلے کو پار کر جاتے ہیں اور گناہ کی جسم میں کوئی طاقت نہیں رہتی، لیکن بدنگاہی کے مرض کے وہ بھی شکار ہوتے ہیں، اور اپنے آخری عمر تک للچائی ہوئی نگاہ سے خاتون کو دیکھنا، غیر محرموں کو دیکھنا، اور اس طرح یہ گناہ کرنا اس کی زندگی کا ایک جزو لازم بنتا ہے، اور اس گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق بہت مشکل سے ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس گناہ کے تعلق سے ایک بڑی عجیب بات کہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تم دنیا سے تو بچا لوگے، دنیا کی نگاہ میں تم پارسا ہی رہو گے، اور دنیا کو تمہارے اس گناہ کی اطلاع نہیں ہوگی، لیکن وہ اللہ جو دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے وہ تمہارے آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، لوگوں کی نگاہ میں تو تم پارسا رہو گے، لیکن تمہاری آنکھیں کیسی کیسی خیانت کر رہی ہے اور کس طرح اس کا تم غلط استعمال کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ قرآن کریم نے گویا ہمیں متنبہ کیا، تم اپنے باپ بھائیوں کے ڈر سے گناہ نہیں کرو گے، اپنے بڑوں کے سامنے تم گناہ نہیں کرو گے، لیکن آنکھ کا گناہ وہ ہے جس کو کرنے کے لیے کسی کے سامنے ہونے اور نہ ہونے کی ضرورت نہیں، یوں نگاہ اٹھایا، پلکیں کھولی اور گناہ کر لیا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ لیکن تمہاری یہ نگاہ اچانک اٹھی ہے، بے ارادہ اٹھی ہے، یا کسی غلط ارادے کے بغیر اٹھی ہے، یا تمہاری اس نگاہ میں گناہ کا تصور ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے آنکھوں کی خیانتوں کو جانتا ہے۔ یہ قرآن کریم نے ہمیں متنبہ کیا۔ اور پھر آنکھوں کی خیانت سے جو تمہارے دلوں میں غلط جذبات پیدا ہو رہے ہیں اور تمہارے دلوں کے خیالات جو غلط ہو رہے ہیں، قرآن کریم نے کہا وما تخفی الصدور، جو کچھ تم دلوں میں چھپا رہو وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے متنبہ کیا کہ یہ بیماری ہلکی بیماری نہیں ہے، خدا تمہاری اس خیانت کو جانتا ہے۔ اب ایک آدمی ایمان والا ہے تو وہ ایمان والا جس طرح اس لیے وہ ڈرتا ہے کہ ہمارا باپ بھائی دیکھ لے گا تو آدمی گناہ نہیں کرے گا، اللہ نے اس کو متنبہ کیا کہ تمہارا خدا دیکھ رہا ہے، اس لیے اس گناہ کو بھی تم چھوڑ دو۔ آج کل اس گناہ کے گناہ سمجھنے کا خیال بھی ذہن و دماغ سے اب نکلتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے یہ گناہ ہوتا تھا، لیکن
اب جو بے پردگی کا اتنا زیادہ رواج دنیا کے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے، غیروں کو جانے دیجیے، ہماری مسلمان بیٹیاں، مسلمان ماں بہنیں بے پردگی کا شکار ہو رہی ہیں، بے محابہ ان کے اندر بے پردگی داخل ہو رہی ہیں، اور پھر ہر طرف عریانیت کا ایک ننگا ناچ ہے جو ہر طرف ناچا جا رہا ہے، عریانیت کا ہر طرف سیلاب ہے۔ آپ گھروں میں رہیں تو آپ کو عریانیت کا سامنا کرنا پڑے گا، بازاروں میں جائیں، دکانوں میں جائیں، ہوٹلوں میں جائیں، ہر طرف ننگی تصویریں، برہنہ تصویریں، اور ایسی تصویریں جس کا دیکھنا اللہ رسول کی نگاہ میں جائز نہیں ہے، ایسی تصویریں ہمارے آپ کے نگاہوں کے سامنے آتی ہیں اور بار بار ان پر نگاہ پڑتی ہے، تو اس گناہ کے گناہ ہونے کا احساس دلوں سے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی بات آج کے زمانے میں اور یہ ہو رہی ہے، پہلے ٹی ویوں کا زمانہ تھا تو برائیاں لوگ سمجھتے تھے جس گھر میں ٹی وی ہے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے، لیکن اب ہر ہاتھ ٹی وی بن گیا، ہر جیب ہمارا ٹی وی بن گیا، ہر ہاتھ میں موبائل آ گئے جس میں انٹرنیٹ آ گئے، اور ہر آدمی، نوجوان، بوڑھا، بچہ سب اس کا استعمال کرتا ہے۔ وہاں آپ غلط چیزوں کو نہیں بھی دیکھیں تو بھی ایسی چیزیں آپ کے سامنے یقینی طور سے آئیں گی جو اللہ رسول کی نگاہ میں غلط ہوں گی، اور آپ اس کو غلط نہیں سمجھ رہے ہوں گے۔ آپ نیوز دیکھ رہے ہیں لیکن اس نیوز کو چلانے والا اینکر ایک خاتون ہوتا ہے جو پوری بے پردگی کے ساتھ آتی ہے اور نیوز ریڈنگ کرتی ہے، نیوز پڑھتی ہے، اس کی آواز بھی پردہ ہے، اس کا دیکھنا بھی گناہ ہے، جو ایک مرد کے لیے اس کا سننا جائز نہیں ہے۔ آپ کوئی کام کر رہے ہیں، وہاں کام کرتے ہوئے کوئی ایڈ چل گیا، وہاں برہنہ تصویریں آنے لگی۔ اب چونکہ یہ زندگیوں میں اتنا زیادہ عام ہوتا چلا گیا کہ آدمی کو ان چیزوں کی برائیوں کا احساس دلوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ حالانکہ ذہن و دماغ میں یہ رہنا چاہیے کہ یہ اللہ رسول کی نافرمانی ہے، نگاہوں کا غلط استعمال اللہ رسول کی نافرمانی ہے، اور ایسا کرنے سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں، یہ بات ذہن و دماغ میں رہنی چاہیے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میری نگاہ بڑی پاکیزہ ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میری نگاہ بڑی پاکیزہ ہے اور غیر محرم عورتوں کو دیکھنے سے ہمارے دل و دماغ میں کوئی غلط جذبات پیدا نہیں ہوتے اور کسی طرح کا برا خیال نہیں آتا، تو ایک بڑے آدمی نے ایک بات کہی ہے، وہ بندہ ابھی زندہ ہے، اس نے کہا کہ اگر کسی خاتون کو دیکھنے سے 10, 5, 20 منٹ کسی کے ذہن و دماغ میں اگر کوئی برا خیال نہیں آتا ہے تو پھر ایسے آدمی کو ڈاکٹر کے پاس جا کر علاج کرنا چاہیے، وہ مرد نہیں ہے، وہ نامرد ہے۔ اور اگر کوئی مرد ہے اور جب کسی خاتون کو دیکھے گا تو ایک بار میں نہیں، دوسری بار میں نہ صحیح، تیسری بار میں نہ صحیح، بہرکیف غلط جذبات اس کے ذہن و دماغ میں آئیں گے، اور جو دیکھنا جس کو آپ پاکیزہ سمجھ رہے ہیں اس دیکھنے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں آپ کے ذہن و دماغ میں غلط جذبات پیدا ہوں گے، اور یہ غلط جذبات آپ کے ذہن و دماغ کو گندا کرے گا، اور پھر اس طرح شیطان کا آپ شکار ہوں گے۔ یہ نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رکھا ہے، النظر سہم من سہام ابلیس مسموم، نظر شیطان کے زہریلے تیر میں سے ایک تیر ہے۔ جب انسان بدنگاہی کا عادی ہوتا ہے، بدنگاہی کا شکار ہوتا ہے، تو گویا وہ شیطان کے زہریلے تیر سے وہ گھائل ہو گیا، اور جو آدمی تیر سے گھائل ہو جائے اور وہ بھی تیر زہریلا ہو، اس سے اگر کوئی آدمی گھائل ہو جائے تو ظاہر ہے وہ اپنا اثر کر کے رہے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آدمی نگاہ کا استعمال کرے اور پھر اس کے بعد وہ اس کے اثر سے وہ بچا رہے۔ جب آپ نگاہ کا استعمال کریں گے تو نگاہ آپ کی غلط استعمال ہوگی، اور جب نگاہ غلط استعمال ہوگی تو ظاہر ہے اس کا اثر دل پر پڑے گا، آپ کا دل گندا ہوگا، ذہن و دماغ گندے ہوں گے، اور اس طرح آدمی برائیوں میں ابتدائی طور پر جب گھستا ہے تو پھر اس کے آخری مرحلے تک پہنچتے ہوئے اسے بہت دیر نہیں لگتی ہے۔ ایک بزرگ نے ایک مرتبہ شیطان سے پوچھا کہ کون سا ایسا عمل ہے جس کے لیے تم بہت جلدی لوگوں کو اپنی جال میں پھنسا لیتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بدنگاہی ایسا عمل ہے، جب کوئی بندہ بدنگاہی کا شکار ہوتا ہے
تو بدنگاہی کا شکار ہونے کے بعد مجھے امید ہو جاتی ہے کہ وہ آج نہ کل برائیوں میں پھنس کر ہی رہے گا۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ بدنگاہی کا شکار ہو گیا اور پھر وہ گناہ میں ملوث نہیں ہو۔ بدنگاہی کا آدمی شکار ہوگا اور گناہ میں ملوث ہو کر رہے گا۔ یہ ایک روایت کا بھی باضابطہ مضمون ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غالباً روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ما کان من نظرۃ فللشیطان فیہا مطمع، جو بھی انسان غلط نگاہ اٹھاتا ہے تو شیطان کو اس میں امید ہو جاتی ہے، اس کو لالچ ہو جاتی ہے کہ آدمی اب اس کی وجہ سے وہ بدنگاہی کا شکار ہوا، گناہ میں مبتلا ہوگا ہی ہوگا۔ تو اس طرح بدنگاہی وہ پہلی تیر ہے شیطان کا، جس تیر کی وجہ سے آدمی گھائل ہوتا ہے، اور گھائل ہونے کے بعد وہ مستقل گناہوں کے دلدل میں پھنستا ہوا چلا جاتا ہے اور اس کو احساس نہیں ہوتا۔ آج معاشرے میں آپ غور کریں، ہمارے ہاتھوں میں جو موبائل ہیں، کتنے موبائل ہمارے محفوظ ہیں جس میں بدنگاہی کا شکار موبائل والا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اب معاملہ تو بہت آگے تک چلا گیا۔ فلمیں دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے، اب تو ننگی فلمیں کے دیکھنے کا نوجوانوں میں ایک سلسلہ چلا، اور صرف یہی نہیں کہ لوگ دیکھتے ہیں، دیکھنے کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ جس وقت یہ مناظر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں، اللہ رسول کا ڈر بھی نہیں ہوتا کہ خدا نخواستہ ہماری آنکھیں پٹ کر دی جائے، اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب نہ آ جائے، ایسا ڈر بھی نہیں ہوتا۔ اور موبائل والے اس میں صرف نوجوان ہی شامل نہیں ہیں، بڑے بوڑھوں کے بارے میں بھی یہ شکایتیں ملتی ہیں کہ وہ لوگ بھی جب کچھ نہیں کر سکتے تو اپنی نگاہوں کو گناہ کر کے اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں۔ اس لیے بدنگاہی پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ عیادت کو تشریف لے گئے، کوئی آدمی بیمار تھا، اس بیمار آدمی کی عیادت کو تشریف لے گئے، ساتھ میں کچھ اور لوگ بھی تھے، صحابی رسول تھے، ان کے ساتھ اور بھی ان کے معتقدین رہے ہوں گے۔ جب گھر میں تشریف لے گئے تو ظاہر ہے گھر میں خواتین بھی ہوتی ہیں، کسی خاتون پر کسی آدمی کی نظر پڑ گئی اور وہ نظر اس پر ٹک گئی، وہ بندہ اس خاتون کو دیکھنے لگا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ تمہاری آنکھ پھوڑ دی جاتی، یہ زیادہ بہتر ہوتا اس بات سے جو تم ابھی کر رہے ہو۔ نگاہیں پھوٹ جائیں، آنکھیں نہ رہیں، یہ زیادہ بہتر ہے ایک صحابی رسول کی نگاہ میں اس بات سے کہ اس کی نگاہ کسی عورت پر اٹھے اور وہ غیر محرم عورت کو دیکھے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے جب آدمی بدنگاہی کا شکار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے کی رونق کو ختم فرما دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اگر ایسا نہیں کرو گے اللہ تبارک و تعالی تمہارے چہرے کو بے نور بنا دے گا، چہرہ تمہارا بے نور ہو جائے گا، اس کی رنگت ختم ہو جائے گی۔ کہاں پتہ چلتا ہے کسی کا چہرہ بے نور ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے نور فراست عطا فرمایا ہے وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ بھی گناہ کر کے آیا ہوا ہے یا کیا کیا ہوا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دربار میں ایک آدمی آیا، حضرت عثمان نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا کہ لوگ دربار میں آتے ہیں اور ان کی نگاہوں سے زنا کے قطرات ٹپک رہے ہوتے ہیں، ان کی نگاہیں زنا کر کے آتی، آدمی بدنگاہی کرتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کو زنا سے تعبیر فرمایا کہ آنکھ کا زنا یہ ہے کہ آدمی دیکھے، تو آدمی جب بدنگاہی کرتا ہے گویا اس نے آنکھ کا زنا کیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ لوگوں کی نگاہوں سے زنا ٹپک رہا ہوتا ہے۔ اس بندے کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی فرمایا، عرض کیا کہ کیا ابھی بھی وہی کا سلسلہ باقی ہے؟ آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ میری آنکھ نے زنا کیا ہے، میں نے کوئی بدنگاہی کی ہے؟ وہی کا سلسلہ باقی ہے، وہی کا سلسلہ تو ختم ہو گیا۔ حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، وہی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچا کرو، اللہ کے نور سے وہ دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی نگاہ عطا فرماتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو احساس ہوتا ہے کہ بندے نے کیا کیا۔
सैयदना इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बड़ा मशहूर वाक़या है। जब लोग वज़ू बनाते तो उनको एहसास होता कि कौन सा गुनाह वज़ू के इस पानी में धुल रहा है। जब बंदा वज़ू करता है तो वज़ू करने की वजह से बदन के आज़ा के जो गुनाह हैं वज़ू के पानी से वो धुल जाया करते हैं। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह देख लिया करते थे कि वज़ू के पानी से कौन सा गुनाह धुल रहा है और इस तरीक़े से उन पर लोगों के गुनाह का इंकिशाफ होता। आप कहेंगे ये अजीब सी बात है, अम्बिया को नज़र नहीं आया और एक आम आदमी जो उम्मत का एक आदमी है उसको नज़र आया। ये एक करामत है, किसी को भी अल्लाह दिखला सकता है, आपको भी दिखला सकता है अगर आप इसकी सलाहियत वाले हो गए। ये कोई बड़ा मसला नहीं है। बरकत हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को जब ये नज़र आता था तो लोगों के अयूब नज़र आने लगे। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह लोगों के अयूब पर मुझे वाकिफ़ न कराइए। उसके बाद ये हालात बंद हो गए। तो ईमान वाला अल्लाह के नूर से देखता है और उसको पता चलता है कि कौन सा गुनाह आदमी कर रहा है। जब आदमी बदनिगाही का शिकार होता है आँखों का नूर उसका ख़त्म हो जाता है, उसके चेहरे की रौनक ख़त्म हो जाती है। और जब आदमी बदनिगाही से अपने आप को बचा लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको ईमान की हलावत अता फरमाते हैं। रिवायत में है बाज़ाब्ता कि अल्लाह ताला अगर कोई आदमी बदनिगाही से अपने आप को बचाता है तो अल्लाह ताला ईमान की हलावत और ईमान की लज्जत अता फरमाते हैं। एक रिवायत में दूसरे अल्फाज में है कि अगर कोई आदमी बदनिगाही से अपने आप को बचाता है, हराम चीज़ों से अपने आप को देखने से बचाता है तो अल्लाह ताला ऐसी इबादत की तौफीक उसे अता फरमाते हैं कि जिस इबादत के नतीजे में उसे ख़ास लज्जत मिला करती है। और याद रखिए, अगर आप बदनिगाही से अपने आप को बचा के रखेंगे तो आपका दिल रोशन होगा और दिल रोशन होगा तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अजीब अजीब नज़ारे आपको दिखलाए जाएंगे। एक बड़े बुजुर्ग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, अभी वो बहुत उम्र के आखिरी मरहले में, अल्लाह ताला उन्हें और लंबी उम्र अता फरमाए। नौजवानी का जब ज़माना था उनका, उसी ज़माने से उन्होंने निगाह की हिफाजत फरमाई। उनके बारे में किसी ने यह बताया और उन्होंने अपना वाक़या खुद ये बताया। मैंने सुना यूट्यूब पर यह वाक़या मौजूद है जो उन्होंने बयान किया। उन्होंने बताया कि उस नौजवानी के ज़माने में निगाह की हिफाजत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 100 मरतबा से ज़्यादा नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत ख्वाबों में नसीब फरमाई। इंसान की निगाह जब पाक होगी दिल रोशन होगा और जब दिल रोशन होगा तो वह अजीम सआदत एक ईमान वाले के ज़िंदगी में आती है जिसकी तमन्ना हर ईमान वाला करता है। अगर आप अपनी निगाहों की हिफाजत करेंगे अल्लाह तबारक व तआला आपको भी यह सआदत नसीब फरमाएगा। 100 मरतबा से ज़्यादा एक जवान आदमी जिसकी ज़िंदगी में बेशुमार जज्बात होते हैं, ऐसा आदमी 100 से ज़्यादा मरतबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख्वाब में उन्होंने ज़ियारत की। और याद रखिए, जो आदमी नबी अलैहिस्सलाम की ख्वाब में ज़ियारत करता है शैतान नहीं आ सकता है। किसी और आदमी को उसने नहीं देखा। नबी अलैहिस्सलाम के बेशुमार रिवायतें हैं जिस सब का मजमून ये है कि जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझे ही देखा, किसी और को नहीं देखा। हो सकता है कि वो चेहरे अनवर न हो जिसकी तफसीर रिवायतों में आती है और शमाइल की किताबों में आती है। आपके नाक मुबारक का नक्शा ऐसा, आपका हुलिया मुबारक ऐसा, आपकी आंखें मुबारक ऐसी, आपका रुखसार ऐसा, उस हुलिये के मुताबिक अगर किसी ने देखा तब भी उसने आप अलैहिस्सलाम को देखा। और अगर किसी ने उस हुलिये के मुताबिक नहीं देखा, हो सकता है ऐसा आदमी को किसी से अकीदत हो। एक आदमी को अपने उस्ताद से बहुत अकीदत होती है तो कभी आदमी अपने उस उस्ताद की निगाह में शक्ल व सूरत में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करता है। ये भी होता है, बहुत से लोगों से इस तरह के भी वाक़यात हुए। उन्होंने अपने किसी अकीदतमंद बुजुर्ग, अपने किसी शेख की निगाह में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शक्ल देखी और उनको ये बताया गया कि आप अलैहिस्सलाम हैं। इससे इशारा मिलता है कि जिससे आप जुड़े हुए हैं वो ठीक ठाक आदमी है, ये इशारा मिलता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम को जिसने ख्वाब में देखा उसने खुद हुज़ूर अलैहिस्सलाम को ही देखा, किसी और को नहीं देखा। और आपने तो ये भी फरमाया जिसने ख्वाब में मुझे देखा गोया कि उसने मुझे बेदारी में देखा। तो ये बड़ी सआदत अगर कोई आदमी हासिल करना चाहे तो आसान तरीक़ा है कि अपनी निगाहों की हिफाजत कर ले, अपनी निगाहों की हिफाजत कर ले। वरना निगाहों की बदहिफाजती की वजह से, उसके गलत इस्तेमाल की वजह से आदमी बेशुमार खराबियों का शिकार होता है, बेशुमार बुराइयां उसकी ज़िंदगी के अंदर आती है।
آج کا نوجوان خاص طور سے اس کا بہت زیادہ شکار ہوتا چلا جا رہا ہے ہمارے موبائل کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے۔ آپ کہیں گے کہ نگاہوں سے غلط استعمال سے بچنا تو آج کے زمانے میں ممکن نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، موبائل کا استعمال نہیں کریں گے، موبائل کو توڑ دیتے یا موبائل کا اپنی ضرورتوں میں استعمال کرتے ہیں، غلط تصویر آئے گی اپنی آنکھیں بند کر لیں گے۔ بازاروں کا ہم کیا کریں، چوک چوراہوں کا کیا کریں؟ آپ کہیں بھی جائیں، اگر آپ چاہیں اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا تو کر سکتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک صحابی آئے اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے آپ زنا کی اجازت دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں، انہیں برا بھلا نہیں کہا، انہیں بلایا اور سمجھایا کہ اگر کوئی آدمی تمہاری ماں سے زنا کرنا چاہے، کہا مجھے پسند نہیں ہے، تمہاری بہن سے زنا کرنا چاہے، تمہاری بیٹی سے کرنا چاہے، تمہارے فلاں رشتہ دار سے کرنا چاہے، تو اس نے سب میں نفی کیا، یا رسول اللہ میں اسے برداشت نہیں کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کسی سے تم اگر اس طرح کیا کام کرو گے، وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی کسی کی بہن ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے ہمیں تلقین فرمائی، اپنے گناہ کرتے ہوئے ذرا اس کا خیال کر لو۔ کسی عورت کو اگر تم بدنگاہی کے ساتھ دیکھ رہے ہو، تم سوچو اگر کوئی تمہاری ماں کو اگر بدنگاہی کے ساتھ دیکھے گا تمہیں کیسا لگے گا؟ کوئی تمہاری بیٹی کو اگر غلط نگاہ سے دیکھے تمہیں کیسا لگے گا؟ وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے جس پر تم غلط نگاہ ڈال رہے ہو۔ ٹھیک ہے وہ بے حیا ہو گئی اور اس نے اپنے پردے کو کھول دیا ہے، اپنا پردہ اس نے چھوڑ دیا ہے، لیکن تم تو بے حیا نہیں ہوئے۔ دوسرا اگر بے حیا ہو جائے، وہ دکھانے پر تل جائے، سارے کپڑے وہ اتار دے، تو ہم تو بے حیا نہیں ہیں۔ ہمارے پاس تو اللہ رب العزت نے حیا رکھا ہے، تو اپنے حیا کا استعمال کرتے ہوئے یہ خیال کر کے کہ میرے پاس بھی ماں ہے، میرے پاس بھی بہن ہے، میرے پاس بھی محرم رشتہ دار ہیں، اور کوئی اگر آدمی اس کو دیکھے گا تو مجھے یہ بات پسند نہیں ہے تو کسی اور کو بھی یہ پسند نہیں ہوگا کہ میں کسی کی ماں بہن بیٹی کو دیکھوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الم یعلم بان اللہ یرا، جب ہم گناہ کر رہے ہیں ذرا خیال کرے کہ اللہ تعالی ہمیں تو دیکھ رہا ہے، کم سے کم اللہ رب العزت کے دربار میں کھڑے ہونے کا احساس تو ہو جائے۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، ایمان والوں کے لیے اب بھی برائیوں سے رکنے کا وقت نہیں آیا؟ تو جب انسان اللہ رب العزت کی عظمت کا استحضار کرے گا، جب آدمی قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے محاسبے کا احساس کرے گا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں کھڑے ہو کر اس کا جواب دینا ہوگا، تو پھر برائیوں سے رکنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں کبھی غلطی سے نگاہ پڑ جائے، پہلی نگاہ پڑ جائے اور ہم نے اپنی نگاہ کو جھکا لیا، تو شریعت میں تو خود ہی یہ چیزیں معاف ہیں، لیکن آدمی نگاہوں کا غلط استعمال کرنے کا عادی بن جائے، اس کی وجہ سے اس کے دل کا نور چھن جاتا ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے، گناہ کرنے کی وجہ سے آدمی کی ذہانت متاثر ہوتی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے یہ شکایت کی کہ میں پڑھتا ہوں اور بھول جاتا ہوں۔ ہمارے طلبہ اس بات کو خاص طور سے یاد رکھیں، حفاظ قرآن کریم کا حفظ بڑی محنت سے کرتے ہیں اور وقت آتا ہے کہ وہ بھول جاتے ہیں۔ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی نگاہیں گناہوں سے ملوث ہوا کرتی ہے۔ جب آدمی گناہوں میں ملوث ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آدمی کا حافظہ کمزور ہوگا اور پڑھا لکھا بھول جائے گا۔ بدنگاہی کی وجہ سے قرآن کے بھولنے کے واقعات علماء نے بھی لکھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے میں نے تذکرہ کیا، انہوں نے اپنے استاد سے شکایت کی میں پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں، تو استاد نے حضرت وکی نے جواب دیا کہ گناہ کو چھوڑ دو، اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دو، فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی، علم اللہ کا نور ہے اور اللہ کا نور کسی گناہگار کو نہیں ملا کرتا۔ کوئی نوجوان آدمی ہے جو شادی شدہ ہے، اس کو کسی غلط عورت کے بارے میں برائی کا خیال ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علاج بتلایا، اگر کسی عورت کے بارے میں تمہیں برائی کا خیال ہو، خدا نخواستہ غلطی سے نگاہ پڑ گئی اور وہ عورت تمہارے دل میں جم گئی، تو اپنے گناہ کا علاج کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ تمہارے گھر میں تمہاری بیوی موجود ہے، آؤ گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کرو۔ اور آپ علیہ السلام نے ایک بلیغ جملہ ارشاد فرمایا، فإن معها مثل الذي معها، عربی جاننے والے حضرات ہی اس کلمے کی بلاغت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی خاتون دنیا کی جو تمہیں پسند ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے تمہاری بیوی کے پاس بھی وہ موجود ہے۔
اپنی پاک بیوی کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کرو، گناہوں کا خیال تمہارے دل و دماغ سے نکل جائے گا۔ ایک اور بھی چیز بڑی وجہ ہوتی ہے، ہمارے گھروں کی جو بیویاں ہوتی ہیں ان کو بننے سنورنے کا خیال کب آتا ہے؟ جب وہ کسی شادی بیاہ میں جائیں، جب وہ کسی باہر نکلیں، اور گھر میں رہیں گی تو خامخ اچھی خاصی حسین ہو کر بھی وہ چڑیل کی زندگی گزارتی ہے۔ شریعت نے اس بات کی تلقین کی، یاد رکھیے کہ عورتوں کو اپنے شوہروں کے سامنے سج دھج کر رہنا چاہیے اور ان کو بن سور کر صاف ستھرا ہو کے رہنا چاہیے، اور شوہروں کو بھی یہ تلقین ہے کہ ان کو اچھے کپڑے اور اچھی چیزیں لا کر دیں۔ جب آپ کی بیوی ہی حسین ہوگی، خوبصورت ہوگی اور بہت آپ کے سامنے بن سور کر رہے گی تو وہ کالی کلوٹی بھی ہوگی مگر جنت کا وہ حور ہوگی۔ اور جب آپ اسے محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو روایتوں میں آتا ہے کہ اگر آدمی اپنی بیوی کو ہنس کر دیکھتا ہے، مسکرا کر دیکھتا ہے، اور بیوی بھی شوہر کو مسکرا کر دیکھتی ہے تو اللہ رب العزت دونوں کو مسکرا کر دیکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، قرآن کریم نے چونکہ کہا کہ عورت سکون کا ذریعہ ہے۔ جب آپ کو گھر میں خوراک نہیں ملے گی تبھی باہر جا کر آدمی گناہ میں ملوث ہوتا ہے۔ ایک نوجوان آدمی، شادی شدہ آدمی، وہ بدنگاہی کا شکار ہو، زنا کا شکار ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں اس کو خوراک نہیں مل رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر۔ شادی شدہ آدمی کے لیے حضور نے فرمایا کہ جو آدمی نکاح کی قدرت رکھتا ہے اس کو نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ نگاہوں کو جھکانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ بدنگاہی سے حفاظت کا نکاح بہت بڑا ذریعہ ہے، اور نکاح کرنے کے بعد بھی اگر آپ آدمی میں پاک دامنی نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیوی سے زیادہ ٹی وی پر زیادہ خیال رکھتے ہیں، آپ کے پاس میں بیوی ہے اور موبائل میں آپ لگے ہوئے ہیں۔ تو جب ایسا ہوگا تو بیماریاں تو بڑھیں گی ہی بڑھیں گی۔ جہاں علاج ہے وہاں علاج نہیں کیجیے گا تو پھر غلطی کے آپ شکار ہوں گے ہی ہوں گے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے جو ہمیں حکم دیا، قرآن کریم نے کہا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے لوگوں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، آداب بتائے، نگاہ ہی نیچے کرو گے تو آگے گناہ کی نوبت نہیں آئے گی۔ اور وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ شرمگاہ کی حفاظت کا بنیادی ذریعہ ہے نگاہ کے غلط استعمال سے روکنا۔ جب نگاہ ہماری محفوظ ہو جائے گی تو زنا کی